I read in the car, I read constantly, so this way I'm able to finish the things that I feel like finishing. So, and I've also received this quote that once someone great once said to me. It is by A.S. Hayakawa. He says that it is not true that you have only one life to live. If you can read, you can lead many lives. So this is what I live by, and whenever I read, I feel like I have led many lives. Thank you. The floor is open to the one and only अमीना सैयद. अभी अमीना भी तो कुछ बोलने दो भाई, गाजी सब तुम ही बोलोगे तो अब इतना अमीना से वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि अमीना विल बी द लास्ट स्पीकर. बाद में आप चाहें इनको ग्रिल करें, सवालात करते हैं, लेकिन अमीना बाप. मैं वैसे आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी चूँकि सवाल जवाब भी करने हैं. फिर 3 बजे आपको पता है कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग आ रही हैं. लेकिन और वैसे भी आरफा सैयदा ज़हरा साहिबा के बारे उनके बाद तो वैसे ही जुर्रत नहीं होती उर्दू में बात करने की. जब मैंने पहली दफ़ा इनको सुना था तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं इनके पास गई. मैंने कहा कि जब आप बोलती हैं तो आपके मुंह से फूल झड़ते हैं. फिर चूँकि ना सिर्फ अंदाज़े बयान इनका इतना खूबसूरत है, बल्कि इनकी सोच और जो ये बातें करती हैं उससे मैं तो खैर हम सब बहुत खुश होते हैं. और किताबों के बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मेरे ख़्याल में लोग किताबें पढ़ रहे हैं, लोगों को पढ़ने का शौक़ है, लिखने का शौक़ है और ख़रीद भी रहे हैं. अगर ये बात ना होती तो मैं इस वक्त आपके सामने ना होती, क्योंकि ये मेरा पेशा है. और मुझे ये लगा था कि पहले मैं शुरू में जब मैंने ये काम शुरू किया था तो मुझे काफ़ी मैंने बाज़ारों में फिरी थी, किताबों के बाज़ारों में, उर्दू बाज़ारों में, और काफ़ी मैंने देखा था. मुझे ये लगा कि जो किताबें यहाँ मिल रही हैं, ये मैं बात कर रही हूँ मेरे ख़्याल में कोई 30 साल पहले की, ये किताबें यहाँ हमारे लिए इतनी मौजू नहीं है ना. अच्छा, जो किताबें जो हमारे लिए मौजू थीं या थोड़ी बहुत जो हमारी दिलचस्पी की थीं वो महंगी होती थीं, क्योंकि वो बाहर से आया करती थीं. तो फिर मुझे तो ये लगा कि हमने जो किताबें जो शाये करनी शुरू की वो ऐसी थीं जो पाकिस्तान के लिए मौजू थीं, जो हमारे बारे में थीं, हम इस ख़ित्ते के बारे में थीं, और यहीं वो छपती थीं. और उनकी जो कीमत भी हमने कोशिश ये की कि मुनासिब हो. और आपको यकीन नहीं होगा कि ये जो फॉर्मूला था ये इतना कामयाब हुआ कि मतलब ये किताबें बिकनी शुरू हो गई. तो इसमें ज़रा सा थोड़ी बहुत प्लानिंग की ज़रूरत है, थोड़ी बहुत रिसर्च की ज़रूरत है. लोग ख़रीदने के लिए तैयार हैं किताबें और ख़रीदते हैं, लेकिन उनको आसानी से मिलनी चाहिए, सही कीमत में मिलनी चाहिए, और वो मौजू हो जो उनके लिए रेलेवेंट हो. और उसके बाद मैं तो कहती हूँ कि अब यहाँ की आप कामयाबी देखें कि इस कदर यहाँ माशाल्लाह लोग आ रहे हैं और ऑथर से मिलने मतलब बेताब हैं कि किसी तरह वो मिलने. मुझसे इतना लोगों ने कहा कि मुझे फ़लाँ से मिलवा दें, मुझे उनसे बस मेरे एक दस्तखत में किताब में मिल जाए. तो इस कदर दिलचस्पी है. और इस कराची लिटरेचर फेस्टिवल की कामयाबी से भी अंदाज़ा होता है कि वाकई लोग किताबें ख़रीद रहे हैं. लेकिन बिल्कुल हमें बहुत ये नहीं कि हम मुतमईन हो जाएं, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. ख़ास तौर पे जैसे अनीता आपा ने कहा कि माँ बाप पे ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है. मतलब ये बच्चे तो उनको देख के सीखते हैं. अगर वो देखें कि हमारे वालिदैन किताबों की दुकानों में जा रहे हैं या किसी बुटीक में जा रहे हैं तो वही सीखेंगे, या घर में क्या कर रहे हैं, बैठ के किताब पढ़ रहे हैं तो वही सीखेंगे. घर में बहुत सारी किताबें मौजूद हों और तो वो दिलचस्पी पैदा हो जाती है. और हमने तो ज़बान अंग्रेज़ी तो मैंने किताबें पढ़ के सीखी है. मेरे ख़्याल में कहानियों की किताबें पढ़ती थी, उसी से सीख ली, बजाय इसके कि स्कूल में 9 साल की थी, मुझे एक लफ्ज़ नहीं आता था अंग्रेज़ी का. 9 साल की उम्र में मैंने अंग्रेज़ी सीखी और किताबें पढ़ी और सीख गई. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को किसी तरह किताबें पढ़ाएं. तो बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया अमीना. आप चूँकि बोलती भी बहुत अच्छा हैं तो इसलिए ऑडियो बुक्स भी शाये करना शुरू करते हैं मेरे ख्याल में.
میں اب ہمارے پاس کل 7:45 رہ گئے ہیں، تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ سوالات کیجیے گا، اپنی رائے کا اظہار باہر چائے کے ہال میں یا چائے کے گارڈن میں کیجیے گا. تو سوال آپ اپنا ہاتھ بلند کریں اور جن سے سوال کرنا ہے وہ ان سے کیجیے. جی جی، میرا نام عالیہ انجم ہے. میں کتابیں ڈان کے لیے ریویو کرتی ہوں کبھی کبھی. تو کتابوں سے مجھے دلچسپی ہے. کچھ دن پہلے میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا ڈان میں اباؤٹ ریڈرشپ. تو ایک میرا یہ پورے پینل سے ہی سوال تھا کہ ہمارے ہاں جو اردو میں جو زیادہ تر کتابیں تو اردو میں پڑھی جاتی ہیں، کیونکہ میجورٹی آف دا کنٹری اسپیکس اردو اینڈ انڈرسٹینڈز اردو اونلی. تو اردو میں اگر آپ دیکھیں تو میجر ریڈرشپ ریلیجس بکس کی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ جیو پولیٹیکل کامنٹریز دیکھ لیں، ہسٹری کی کتابیں دیکھ لیں، آٹو بایوگرافیز دیکھ لیں، تو دے آر ناٹ اویلیبل ان اردو. تو اگر آپ کی کوالٹی آف رائٹنگ از ڈفرنٹ ان انگلش اینڈ اردو، ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ ٹو نیرو دا گیپ دیٹ از ایگزسٹنگ بٹوین یور ڈفرنٹ فیکشنز آف سوسائٹی؟ تھینک یو. آپ جواب دینا پسند کریں گے؟ میں کوشش کرتی ہوں، مگر سب سے پہلے مت سمجھیے گا کہ جو بات کہنے جا رہی ہوں وہ جواب ہاں غزل کے طور پر ہے، کیونکہ امینہ نے حد سے زیادہ میرے لیے وہ الفاظ استعمال کیے جن کی میں بالکل حقدار نہیں ہوں اور جنہیں تعریف و تحسین کہہ سکتے. یونیورسٹی پریس نے ایک اور کمال کیا کہ اردو کی کتابیں ساتھ ساتھ شائع کرنا شروع کی بغیر کسی کو خفا کیے. کیونکہ میرے ساتھ مشکل یہ ہے کہ لوگ بات سمجھتے کم ہیں اور عام طور پر جس بات کا پورے فسانے میں کوئی ذکر نہیں ہوتا وہ ان کو ناراض کر جاتی ہے. ہمارے ہاں جتنی سنجیدگی کے موضوعات پر انگریزی میں لکھا جا رہا ہے اسی ملک میں، اتنے سنجیدہ موضوعات پر اردو میں نہیں لکھا جا رہا. جتنا اچھا فکشن اردو میں لکھا جاتا ہے، شاعری لکھی جاتی ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ تاریخ بھی اتنی ہی اچھی اردو میں لکھی ملے. میں اس بات کی یہاں اعتراف کرنا چاہتی ہوں کہ ایک عمر کے بعد میں نے اپنی زندگی میں ایک تھوڑی سی پٹری بدلی ہے اور پچھلے 3 سال سے تاریخ پڑھاتی ہوں، اور اس میں بھی بغاوت کے طور پر مطالعہ پاکستان پڑھانا شروع کیا ہے. کیونکہ مطالعہ پاکستان کی شرط یہ ہے کہ اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی کتابیں بچے اپنی کتابوں کے پیچھے چھپا دیتے ہیں، اور جس دن صبح کو امتحان ہوتا ہے تو پھر ڈھونڈتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں اور کوئی بتا دے کہ اس میں اہم سوال کیا ہیں اور ان کا ہم جواب دے دیں. بیحد اچھی ایک کتاب پاکستان کی تاریخ پر، اگر مجھے سن غلط یاد نہیں ہے 2009 میں ایم آر کاظمی صاحب کی کتاب آکسفورڈ سے آئی اور پڑھنے کے قابل ہے. اور اس کی تحقیق رہی ہیں کہ ہم ان موضوعات کی طرف اردو میں کیوں نہیں لکھ رہے جو ان موضوعات پر ہم ہی خود انگریزی میں لکھ رہے ہیں. اس کی ایک وجہ ذہنی مروبیت ہے. ہم جب اردو بولتے ہیں تو 4 لفظ انگریزی کے ڈھونڈ کے لاتے ہیں. آپ مجھے یقیناً جاہل کہہ سکتے ہیں، میں نے ابھی تک کوئی لفظ انگریزی کا نہیں بولا، لیکن ہم عام طور پر اپنا ترجمہ کرتے رہتے ہیں. جو بات اردو میں کہتے ہیں وہی انگریزی میں کہتے رہتے ہیں. جس وقت تک اپنے آپ پر اعتبار نہیں آئے گا، یہ یقین نہیں ہوگا کہ اردو ایک چھوٹے سے ملک کی زبان صحیح مگر ایک بہت بڑے فکری اور تہذیبی ورثے کی زبان ہے، اور اس موضوعات پر لکھنا چاہیے. میں آپ سے متفق ہوں. ایک چیز اگر میں اس سلسلے میں عرض کروں وہ یہ ہے کہ بہت دکھ کی بات ہے کہ اردو کی کتابیں جو ہے وہ اردو کے اخبارات میں ان پہ تبصرہ نہیں ہوتا، ان کا ذکر تک نہیں ہوتا، انگریزی اخبارات میں ہوتا ہے. اور مزے کی بات یہ کہ اردو کی کتاب کی جب رونمائی ہوتی ہے، لانچ ہوتی ہے، تو انگریزی اسی ادارے کا انگریزی اخبار اس کے متعلق چھاپتا ہے، اردو کا اخبار اس کو بالکل ٹوٹلی اگنور کرتا ہے. وہ ہمارے سیاست دانوں کی فتوحات پر زیادہ زور دیتا ہے. شکریہ. اور کوئی سوال؟ اصل میں وقت کتنا کم ہے. Hello, Assalamu alaikum. My question to Atiya Abbas is that آپ نے عرض فرمایا کہ آپ کے اسکول کا ایک بڑا اہم کردار تھا آپ کی ریڈنگ ہیبٹس کو بڑھانے میں. تو آپ ذرا تفصیل سے بتانا پسند کریں گے کہ اسکول کا کیا کردار تھا؟
Thank you for the question. In my school, the children who were avid readers were taken to Paramount and Liberty to select books for the library. So, we were given this choice that you can choose for your library and make it your own. And then secondly, we were allowed one book a week, but the children who came more to the library were asked, okay, you can take 2-3 books. During the summer, the library was open, and in 9th or maybe 10th grade, we had a reading program in which we were asked to read all the classic authors. So this way, our school encouraged reading to a high extent, and every year there would be a book fair. So اصل میں جو مسئلہ ہے اردو اور انگریزی کا تھوڑا سا پیچیدہ ہے، اور جو انگریزی کی حکمرانی ہے اس ملک میں وہ بنیادی وجہ ہے ہماری ذہنی پسماندگی کی، لیکن وہ ایک لمبی بات ہو جائے گی۔ اردو میں بچوں کے لیے کتابیں اچھی نہیں شائع ہوتی، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے تعلیمی نظام ہے اس میں انگریزی پہ بہت زور ہے، اور کیونکہ انگریزی میں دنیا بھر میں جو کتابیں شائع ہوتی ہیں اس کا ایک ہمیں اس تک رسائی ہے، اور وہ ہم اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، اس لیے وہ بہتر لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اردو یہ سپلائی اور ڈیمانڈ کا بھی مسئلہ ہے۔ اگر اردو ذریعہ تعلیم ہو، اردو سرکاری زبان ہو، تو اپنے آپ اردو کی کتابیں زیادہ بکیں گی، زیادہ ان کی طلب ہوگی، زیادہ کمپٹیشن ہوگا، اور اس طرح سے ان کا معیار بھی بلند ہوگا اور وہ بہتر بھی ہو جائیں گی۔ تو سارا مسئلہ ہے کہ تعلیمی نظام کیسا ہے، تعلیم کتنی ہے، خواندگی کتنی ہے۔ خواندگی بھی ہمارے ملک میں نہیں ہے، اس وجہ سے۔ اور اس سے پہلے جو بات ہوئی تھی، جو عالیہ نے بات کی تھی، وہ بھی چلی گئیں، کہ اردو میں مذہبی کتابیں بہت ہوتی ہیں، لیکن اردو میں تاریخ پر، سوشل سائنسز پر سنجیدہ کتابیں معاشیات پہ نہیں ہوتی ہیں۔ وہ اس لیے کہ ان علوم کو لوگ انگریزی میں پڑھتے ہیں ہمارے تعلیمی اداروں میں۔ اور نہیں، ابھی تو بات شروع بھی نہیں ہوئی۔ نہیں، اگلی دفعہ یہ پورا دن کا سیشن امینہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگلے سال پورا سیشن ہوگا 1 دن بھر کا، اور اس میں غازی کے آگے سے مائک ہٹایا ہی نہیں جائے گا۔ تو سے چونکہ اگلا سیشن شروع ہونے والا ہے، بہت بہت شکریہ۔ میں تمام پینلسٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں، یہ ہم ادب سے بے ادب بالکل نہیں کیے۔ بہت بہت شکریہ، اگلی دفعہ پھر بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے، ختم بھائی، آپ نے تو کمال کر دیا، آپ نے تو مجھے احساس